جی السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرے پیارے دوستو، سفر کیا تھا، سردی ہے، ویسے ہی بیٹھ گیا ہوں۔ تو دوستوں سے درخواست ہے کہ یہ جو میں پارہ آج آپ کو بتاؤں گا، جسے لوگ کہتے ہیں کہ پارے کو قائم کرنا چاہتے ہیں، جی پارہ نہیں قائم ہوا۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اور اللہ کی رحمت میں ہوں گے۔ تو میرے پیارے دوستو، جب سے میں نے ہوش سنبھالی اور دوستوں سے پارہ قائم کی سنتا رہا کہ جی پارہ قائم ہو جائے تو یہ ہو جاتا ہے، پارہ قائم ہو جائے تو یہ ہو جاتا ہے۔ تو چلو میرے دوستو، آج پھر ایک پارہ قائم کر لیتے ہیں۔ پر اس سے پہلے میری ایک درخواست ہے کہ ایک تو ویڈیو کو اچھی طرح سننا ہے اور پھر اس پہ عمل ضرور کرنا ہے۔ جہاں آج تک آپ نے بہت حرکت کیے ہیں، ہزاروں روپے برباد کیے ہیں، زندگی برباد کی ہے، ٹائم ضائع کر دیا ہے، پتہ نہیں کیمیا میں کیا کیا بیچ دیا لوگوں نے، تو ایک درخواست ہے کہ ایک تو اس کو کرنا ضرور ہے۔ اگر ہو گیا تو جہاں سے یہ چلا ہوا ہے وہاں تک آپ دعا کرنا، اگر نہ ہوا تو 1 تولہ پارہ سمجھنا کہ میرا ضائع ہو گیا۔ تو میں یہ کو آپ کو ضائع کرنے کے لیے نہیں بتا رہا، میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ جناب آپ میری اس بات پہ غور کریں گے۔ اور میری ایک درخواست ہے کہ دیکھو، اللہ پاک نے سرکار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کو تمام جہانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ پارہ قائم ہوگا، جو اس کا پارے کو اڑا دے گا نا، وہ مجھے بتائے کہ میں نے اڑا دیا، اس کو پارے کے پیسے دوں گا، پاس بلا کر اس سے امر کرواؤں گا، اس کو بولوں گا اڑا کے دکھا۔ باتوں سے نہیں، پریکٹیکل سے بات چلے گی۔ تو بات تھی میرے آقا سرکار مدینہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہ اللہ رب العزت نے آپ کو تمام جہانوں کا نبی بنایا، مقرر فرمایا۔ اللہ نے یہ فرمایا کہ میں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو اپنے نور میں سے جدا کر کے قطب ستارے میں رکھ دیا۔ تو جب 70,000 سال کے بعد حضور کے نور نے چاہا کہ میں سفر کروں، تو چکر لگایا تو سنا کیا کہ فرشتے کہہ رہے ہیں لا الہ لا الہ لا الہ لا الہ لا الہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ اے میرے محبوب، اے میرے محبوب، تو نے میرے پیٹ کو کھول دیا، میں اب تیرا پیٹ کھول دیتا ہوں۔ تو کہا فرشتوں کہو محمد رسول اللہ، جو کہ لوح محفوظ کے دروازے کے اوپر لکھا ہوا ہے، جس کی کاپی ہم نیچے کرتے ہیں، شادیوں بیاہوں عرسوں میں ایسے لائٹیں چلا رہے ہوتے ہیں، وہ ایسے اللہ تعالیٰ سب پیدا کرے، میرا مالک راضی ہو تو دکھائے دروازہ، وہ جگہ لوح محفوظ جہاں پہ ابلیس حاسد ہوا تھا، جہاں پہ نظر پڑی ابلیس کی، تو ابلیس نے دیکھا کہ عبادت کرتے کرتے میں نے زمین کے تحت و سرات سے نکلا عبادت کی وجہ سے اور زمین پہ آ گیا، اور زمین پہ عبادت کی تو پہلے عرش پہ، دوسرے پہ، تیسرے پہ، چوتھے پہ، 5 پہ، 6 میں، 7 میں چلا گیا۔
تو یہاں تو نام میرا ہونا چاہیے تھا، تو یہ نام تو محمد رسول اللہ ہے، تو وہاں سے اس کو حسد ہوا تھا۔ تو اس وقت تو آدم کی پتہ نشانی بھی نہیں تھی، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا تو وجود ہی نہیں تھا، تو اسی دن سے حسد ہو گیا تھا۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے کہ میں نے انسان کے اوپر دو طاقتیں مسلط کی ہیں، ایک ابلیس کی اور ایک صفت رحمان ہے، اور ابلیس تمہارا کل مکلہ دشمن ہے، آپ ابلیس کے کل مکلے دشمن بن جائیں۔ تو اس نور میں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نور اللہ رب العزت نے اپنے نور میں سے نور کو جدا کیا تھا، اس نور سے تمام جو دکھنے والی چیزیں ہیں اس کو تخلیق کیا ہے، ان کو اس کو بنایا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ ہر چیز نے اپنی حقیقت کی طرف لوٹ جانا ہے، کیونکہ ہر چیز نور سے ہی پیدا کی گئی ہے اور نور سے ہی حکم ہوا ہے، اور ہر چیز نور کی طرف ہی جائے گی جب حکم ہوگا۔ تو جزا سزا اللہ نے مقرر کر دی ہے۔ کیوں؟ ہم پر اتنا بڑا احسان عظیم فرمایا ہے۔ ہم کیا تھے؟ ہمارا بیس کیا تھا؟ ایک جسے ہم لوگ منی کہتے ہیں، کپڑے پہ لگ جائے تو پلیت ہو جاتے ہیں۔ علماء کہتے ہیں، میں نہیں کہتا، کیونکہ میرا تو وجود ہی اسی سے بنا ہوا ہے۔ اگر وہ پلیت ہے تو پھر میرا وجود کہاں سے پاک ہو جائے گا بھائی؟ وضو کرنے سے تو نہیں ہوتا، صاف ہوتا ہے۔ تو برکہ درخواست پھر ایک ہی ہے کہ سرکار مدینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں۔ میں تو درود خضری باپ دادا سے دیکھا، دیوان اعظم دیوان محمد مستم بنیادی اکرم اللہ سے دیکھا۔ تو خضر علیہ الصلوۃ والسلام جب ظاہری طور پہ سرکار دنیا پہ تشریف نہیں لے کر آئے تھے، اس وقت بھی وہ پڑھتے تھے صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد و آلہ و صحابہ و بارک وسلم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ تو انشاءاللہ جی اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے ہاں جو چیز ہم بتا رہے ہیں، پیش کر رہے ہیں، وہ آج وہ پارہ قائم ہے جس کو دنیا کہتی ہے خبر نہیں ہے۔ جی میرے پیارے دوستو، درود و سلام جب آپ آقا پہ بھیجتے ہیں تو وہ ڈائریکٹ سنتے ہیں، تو وہ قبول ہوتا ہے، اسے گناہ معاف ہوتے ہیں، نیکیاں ملتی ہیں۔ جب گناہ معاف ہوں گے تو دل کا برتن صاف ہوگا یار، پاک ہوگا۔ جب پاک ہوگا تو نور کے لیے پاک جگہ کی ضرورت ہوتی ہے یار، سمجھیں۔ وہ کھانے والی کوئی چیز جو ہوتی ہے اس سے ہم کھایا کرتے ہیں، تو برتن کو صاف کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ تو چشمے قلوب چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ کیسے ملے گا؟ میں یہ دعوے سے کہتا ہوں، غلام مصطفیٰ ہونے کے باوجود جو سرکار پر درود بھیجتے ہیں ان کو چشم قلوب عطا ہوتا ہے، ہوتا ہے، ہوتا ہے۔ یہ میں ہوا میں تلوار نہیں لہرا رہا، اس سے آگے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ نہیں تو دن میں کتنے گھنٹے ہیں؟ زیادہ ٹائم آپ اس کام میں کریں، ہاتھ کاروال سوتی یاروال، درود نبی پاک پر ہاتھ کام کا اپنا کاروبار کریں، خود ہی لطیف ہو جائیں گے، مالک راضی ہو جائے گا۔ جب مالک راضی ہو جائے گا تو یہ سونا چاندی کیا چیز ہے یار، کچھ بھی نہیں ہے۔ جو سرور اس سے دیکھنے میں ملتا ہے ان میں سے نہیں ہے۔ سانس بند ہو گیا یہ کہ آپ کے کسی کام کا نہیں ہے، کسی کام کا نہیں۔ اتنی دیر تک اس کی ضرورت ہے جب تک ہمیں اس کی تلاش ہے۔ جب ہماری تلاش پوری ہو جائے گی تو اس کے ہم اس سے بھاگیں گے کہ ہمیں تو وہ چاہیے
جو اس کو تخلیق کرنے والا ہے، جو اس کو بنانے والا ہے، جو ہمیں بنانے والا ہے، جو ہمیں دنیا پہ لانے والا ہے، ہمیں تو وہ چاہیے. لیکن اس کی بنی ہوئی چیز کے پیچھے ہماری کتنی خواہش ہے. نظام ہے نا، نظام کو چلانے کے لیے تو چلائیں نظام. چلو پارا قائم کر لیتے ہیں. بہت ہی سنا، دنیا میں سنا، اتنے اتنے پیارے کی استاد آئے جنہوں نے مہینے گزار دیے پارا قائم کرتے کرتے. جی پارا قائم کرنا، قائم کا مطلب آگ پہ اڑنا نہیں چاہیے. نہیں جی ہلتا جلتا پارا چاہیے. بھائی پھر کیا کرے گا تو اس کو یقین اس سے باتیں ہیں سنی ہے نا، عمل نہیں ہے، پریکٹیکل نہیں ہے. چاہیے جی وہ ایسے ہوتا ہے جی اس کو لرزہ کہہ دیتے ہیں. جی وہ لرزہ کے لفظی معنی کو تو سمجھ لو پہلے کہ لرزہ ہوتا کیا ہے. جس چیز میں لہر ہو لرزہ تو ہوگا، ہلے چلے گا. یار خدا کے بندے آپ ایسا کریں. یہ پارا نہ تو میں مذاق کر رہا ہوں، نہ کو آپ کو لطیفہ سنا رہا ہوں، نہ کو کہانی بتا رہا ہوں. یہ میں وہ عمل آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. آپ کریں. میں پھر بار بار کہتا ہوں آپ کریں. یا نقصان ہوگا، جہاں اتنا نقصان کیا ہے وہاں اس کا بھی درگزر کر لینا. پر انشاءاللہ میرے اللہ کے رحمت سے وسیلہ نبی پاک کا یہ ضائع نہیں ہوگا، یہ آگ پہ اڑے گا نہیں. تو میرے پیارے دوستو، فرض کتاب کے پاس 1 تولہ پارا ہے، 1 تولہ پارا ہے. اس کو آپ نے قائم کرنا ہے تو آپ نے 100 گرام گندک کا اچھے والا تیزاب لے لینا ہے. اس میں 30 گرام پانی ڈال دینا ہے اور 1 تولہ اس میں پارا ڈال دینا ہے. جب بھی یہ گندک کا تیزاب پانی کو کھا جائے، یہ گندک کا تیزاب جب پانی میں ڈالیں گے تو ریئیکشن ہوگا. یہ پہلا ریئیکشن پانی کے ساتھ ہے، تو پھر آپ جب اس کا ریئیکشن ہوگا تو برتن گرم ہوگا. اس کا مطلب ہے کہ کیمیکل اجزاء چلنے لگ گئے ہیں. اب اس میں آپ پارا ڈال دیں. جب آپ اس میں پارا ڈالیں گے تو پارا بھی اس میں ریئیکشن کرے گا اور حل ہو جائے گا. تو ایک اور برتن لے لیں، اس میں پھر 100 گرام ڈال لیں تیزاب گندک، 30 گرام اس میں پانی ڈال کے 1 گرام سرخ کائی، جسے سرخ کائی کہتے ہیں، وہ ڈال دیں. اب یار اس پہ مجھے سوال نہ کرنا کون سی ہو کون سی نہیں ہو، کون سی ہو کون سی نہیں ہو. آپ سب کو پتہ ہے کہ سرخ کائی جو ہے نا وہ اچھی والی کون سی ہے. ٹھیک ہے نا. تو وہ سرخ کائی آپ 1 گرام ڈالیں گے. جب گندک اور پانی ڈالیں گے تو ریئیکشن ہوگا. جیسے ریئیکشن ختم ہوگا اس میں 1 گرام آپ سرخ کائی ڈال دیں گے. اب یہ بھی حل ہو گئی اور وہ بھی حل ہو گیا، پارا بھی حل ہو گیا. اب ان دونوں کو ایک برتن میں ڈال لیں. یہ آپ کے پاس 260 گرام وزن آ گیا، لیکوڈ ML آ گیا. وزن کیا لیں، وزن سے بات کر رہے ہیں. تو پھر آپ اس کو خشک کریں. جب یہ خشک آ جائے، خشک کریں گے آپ تو اس کو نکالیں. جب گارا سا ہو جائے تو اچھے پیالے میں لے جائیں، بیکر سے اٹھا کر اس پہ خشک کریں. پھر اس کا پاؤڈر کر کے اس کو پیالے میں آپ اتنا پانی ڈالیں، ½ کلو ڈالیں یا جتنا اس میں ڈالا جاتا ہے ڈال لیں. تو اس میں آپ یا اسٹیل کی باٹی میں ڈال لیتے ہیں تو اس میں ½ کلو آپ پانی ڈالیں. ½ کلو پانی کو اڑا دیں. آہستہ ڈالنا ہے، بہت سلو،
کیمیا ہوتی فلو ہے. ایک چیز کو نیا جنم دینے لگے ہو یار. اپنا ہی بیس دیکھ لو، پہلے کیا تھے، قطرے تھے، پھر کیا لوتھڑا بنا، کیا وجود بنا، کیسے بنا، کیسے آیا، پھر کب آیا، اب کہاں پہ ہے. یار ایسے ہی ہے نئی چیز کو جنم دینا. یہ سمجھانے کے لیے میں نے بات کی ہے. تو میں تو اس طالب علم ہوں نا، تو بیچ میں بڑے بڑے استاد ہوتے ہیں، وہ ہمیں سبق دیں گے، پتہ نہیں کیا کیا دیں گے، اللہ جانے. اب سنیں گے کمنٹس میں. اب کیا ہوگا؟ اب میرے پیارے بھائی، 1 کلو آدھا کلو پانی ڈایا، پھر آدھا کلو پانی اڑا دیں. خوش ہو گیا، پھر آدھا کلو پانی ڈالیں. اب جب اس کو برتن سے آپ نکالیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا یہ کھینگر سے یہ ہم نکال رہے ہیں، یہ گولڈ کے پٹھور کی طرح ہوگا. اب 10 گرام آپ کا پارا ہے اور 1 گرام اس میں سرخ چلے گی. اب 11 گرام آپ کے پاس وزن ہے. ٹھیک ہے، اب اس کو آپ پیس لیں. پانی اڑانے کے بعد اس کو پیس لیں. ابھی بھی اس میں کوئی ڈاؤٹ ہے تو لیبارٹری 200-300 روپیہ خرچ کر کے چیک کرا لیں یہ پاؤڈر کس چیز کا ہے. یا چاندی پہ طرح کر لیں یا تانبے پہ طرح کر لیں. تو یار جہاں اتنے نقصان کیے ہیں، یا چاندی پہ طرح کر لیں یا تانبے پہ طرح کر لیں یا دونوں پہ طرح کر لیں، تو جو نہار میں ملے گا آپ کو پتہ چلے گا کیا مل گیا ہے. ٹھیک ہے، وہ جب بھی اس کو جسم میں سے گزاریں گے تو پھر یہ نا جنم لے گا نا آگے جا کے وجود کا. اچھا چلو، یہ جی میں نے آپ کو پارا بتا دیا ہے. اب کوئی اس کو آگ پہ اٹھا کر دکھائے. یہ کیمپ آ رہا ہے جہاں دنیا ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک گئی ہے. لوگوں کے مہینوں کے مہینے گزر جاتے ہیں، سالوں کے سال گزر گئے ہیں، کئی سال گزر گئے ہیں. ایک دوست مجھے کہہ رہا تھا کہ یار ساری عمر گزر گئی ہے، پارا کیا ہم نہیں ملا. تو میں نے کہا چلو آج پارا جو وہ کیمپ ہی دے دو، ایسا کیمپ دے دو. تو دوستوں کرو ضرور، نماز پڑھا کرو، سرکار پر درود و سلام بھیجا کرو، بچوں سے محبت کیا کرو. کوئی مرض کینسر ہوتا ہے، گردوں میں انفیکشن ہوتا ہے جس کو لے کے جاتے ہیں صاف کرانے کے لیے، ڈیلیٹ کرانے کے لیے. ایسے جو مرضی ہیں جن پہ بار بار کرنا پڑتا ہے، ایسے مریض جو ہے وہ میرے ساتھ رابطہ کیا کریں. باقی جو مریض عام تو ہر جگہ دوائی مل جاتی ہے یار. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ کینسر ہے، ٹی بی ہے، یہ گردوں والا مسئلہ ہے، موروں جیسے وہ لا علاجی مرضی ہیں، فالج فولج ادھر ادھر، وہ لا علاجی مرضی والے. کیونکہ اتنا ٹائم نہیں ہوتا میرے پاس دوائیاں بنانے کا. میرے خیال ہے میرے پاس کتنے لوگوں کے پیسے دوائیوں کے آئے ہوئے ہیں. کچھ لوگوں کو بھیجی ہیں، ابھی کچھ بن رہی ہیں، کچھ پروسیس میں ہیں، ایسی ہیں. تو اللہ سب کو خوش رکھے، آباد کرے، کامیابی دے. تو کامیاب ہو جائیں گے تو جہاں سے یہ نسخہ چلا ہے وہاں تک آپ دعا کرنا. اگر آپ سے نہیں کامیاب ہوتا تو بدعا نہ دینا، سمجھ لینا کہ ضائع میں نے کر دیا. بہرحال کرو گے تو سمجھ آ جائے گی کہ کیا آپ کو میں نے پیش کیا ہے. آپ زندگی گزار دی ہیں پارے کے پیچھے. آج کے بعد پارے کی آپ کی تلاش ختم. صرف آپ تلاش کرو جس نے پارے کو پیدا کیا ہے، اس کی تلاش کرو. تو درخواست ہے یار تمام دوستوں کو، آداب سلام. وہ کل والا جو میں لوہے کا آپ کو ایک پریکٹیکل بھیجا تھا وہ بھی نامکمل ہے، کیونکہ وہ کل میں کر رہا تھا، ٹائم بڑا لگتا ہے تو آج کرنے لگ گیا. کوئی مہمان آ گئے، کہیں جانا پڑ گیا، تو وہ ابھی پروسیس بیچ میں ہے. جیسے لوہا تیار ہوگا تو کل کی ویڈیو میں کوشش کروں گا اس کو تیار کرنے کی، اگر ٹائم ملا تو پھر آپ کو دکھائیں گے. لوہے کا پروسیس بھی اچھا ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ بھی آپ کو پتہ چلے گا کہ لوہا بھی مال دیتا ہے. تو یہ پارا کیمپ آپ کا ہو گیا جی. اب جہاں مرضی لے جائے. تو اللہ کے فضل و کرم سے مجھے یقین ہے کہ آپ ضرور دعائیں دیں گے. بے حد اللہ خوش رکھے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بات تو آپ کو سننے میں ایسی عجیب سی لگی ہے، جب کر کے دیکھیں گے پھر سمجھ آئے گی۔ کیا بتا دیا ہے میں نے؟ یہ وہ راز آپ کو بتا دیا ہے جو دنیا اس راز کے پیچھے پڑی ہوئی ہے۔ جی السلام علیکم۔